السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ دوستو 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ غوث پاک کا جو مہینہ ہے جسے سنی بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں، اسی کی نسبت سے یہ ویڈیو ہے۔ 11ویں شریف سے پہلے اس بیان کو آپ ضرور سنیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ یہ ویڈیو ہے سید امین القادری صاحب کی، جس چینل سے میں نے اس ویڈیو کو لیا ہے اس چینل کا نام ہے چشتیہ مے خانہ۔ بغیر دیری کے چلتے ہیں سب سے پہلے اپنی ویڈیو کی طرف۔ جیسے رسول اللہ کو معجزہ بنا کر بھیجا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ غوث اعظم کو کرامت بنا کے، کرامت صرف دے کے نہیں بھیجا، بنا کے۔ کیسے پیدا ہوئے تو کرامت، ماں کے پیٹ میں کرامت۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ گڑھ کے بیان کرتے کرامت۔ میں نے کہا ادھر تو قادریوں میں تو یہ بات کرنا ہی مت۔ گڑی وہاں جاتی ہے جہاں ہوتی نہیں ہے، یہاں تو ہے اتنی کہ بیان کرتے کرتے زندگی ختم ہو، کرامت ختم نہیں ہو سکتی۔ ماں کے شکم میں کرامت کیسے؟ سرکار غوث پاک کی امی جان بی بی ام الخیر فاطمہ ارشاد فرماتی ہے، جب عبد القادر میرے پیٹ میں تھے میں الحمدللہ کہتی تھی تو وہ میری چھینک کا جواب تک شکم سے دیا کرتے تھے۔ ماں کے شکم سے جواب آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو اس پہ حیرت لگتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں لوگ سائنس پر ایمان لائے، لوگ اللہ پر ایمان کب لائیں؟ اگر سائنس کہہ دے کہ یہ ہے تو لوگ مان لیتے ہیں، اور بہت شان سے مانتے ہیں۔ کیسی کرامت؟ بچپنے میں کرامت، جوانی میں کرامت۔ امام یافعی فرماتے غوث پاک کروٹ لیتے تھے تو بھی کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا۔ فرمایا گیا شیخ بتائی فرماتے ہیں کہ غوث پاک کی کرامتیں ایسی تھی جیسے برستی ہوئی بارش، جیسے بارش کے قطروں کو گنا نہیں جا سکتا، ویسے غوث پاک کی کرامتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ابن تیمیہ جیسے لوگ جنہوں نے بدعتوں کو رواج دیا، ابن تیمیہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ غوث پاک کی کرامتیں تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ ابن تیمیہ تک جیسے آدمی نے کہا کہ شیخ عبد القادر، غوث پاک لکھا انہوں نے، شیخ عبد القادر کی کرامت تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں جس کی کرامتوں کے بدعتی لوگ تک معترف ہوں اسے سرکار غوث اعظم کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، اور کیسی کیسی کرامتوں کا ظہور ہوا۔ آپ کو حیرت ہوگی، آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہے گی، کیسی کیسی کرامتوں کا ظہور ہوا۔ آئیے پانچویں مناسبت بیان کرتے بتاؤں۔ جب رسول اللہ عرش پر گئے تو حضور کے ساتھ کوئی تھا؟ بولو بھائی، حضور کے ساتھ کوئی تھا؟ بولو نہ ذرا، نہیں تھا نا کوئی۔ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی فرماتے ہیں تفریع الخاطر فی مناقب عبد القادر میں امام اربلی نے لکھا ہے، اور حضور مفتی اعظمین علیہ الرحمہ کے مرید اور بڑے عظیم خلفاء میں سے، اجلہ خلفاء میں سے شیخ التفسیر علامہ فیض احمد اویسی علیہ الرحمہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا۔ کیا لکھا؟ حضور عرش پر گئے تو کون تھا؟ کوئی ساتھ نہیں تھا، لیکن غوث پاک فرماتے ہیں اپنے قصیدے میں، فرماتے ہیں، ابھی یہ شیخ شہاب الدین کا حوالہ نہیں ہے، ان کے قصیدے کا حوالہ، فرماتے ہیں جب دو محبوبوں کا ملن ہو رہا تھا، نسبت دیکھیں، فرماتے ہیں جب دو محبوبوں کا ملن ہو رہا تھا تب بھی عبد القادر موجود تھا۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں نسبت دیکھیں، فرمایا جب حضور عرش پر پہنچے، نسبت دی، حضور عرش پر پہنچے، جب عرش پر پہنچے تو جبریل امین بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ حالانکہ یہ تفضیل جبریل امین پہ بھی ان کو تفضیل نہیں دے رہا ہوں میں، ہاں، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ ہم لوگوں کے حوالے سے کچھ زیادہ حساس ہیں، تو اس لیے میں ایک ایک جملے پر تھوڑی سی وضاحت کرتا ہے کہ یہ کہا یہ جبریل سے بڑا بنا دیا۔ میں کہا نہیں بھائی، جو رسول ملائکہ ہیں تو ہم اولیاء اللہ کو ان پر فضیلت نہیں دیتے، وہ رسول ملائکہ ہیں، ان کا مرتبہ ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، بار بار کہہ چکا ہوں کہ اعتقاد الاحباب میں امام اہل سنت نے جن عقائد کی وضاحت کی ہے بالکل وہی عقائد من نوعاً وہی ہمارے عقیدے ہیں، نہ ایک بال برابر کم، نہ ایک بال برابر زیادہ۔ اب جس کو ہمارے عقیدے دیکھنے وہ اعتقاد الاحباب اٹھا کر کے پڑھے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے عقیدے کیا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں آپ،
لیکن یہ بات لکھی ہے نا ہمارے بزرگوں نے. اور مجھ سے بات کرنے سے پہلے آپ کو فیض احمد اویسی کی طرف جانا پڑے, مجھ سے بات کرنے سے پہلے آپ کو امام اربلی کی طرف جانا پڑے, اور مجھ سے بات کرنے سے پہلے آپ کو شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی طرف جانا پڑے. شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کوئی معمولی آدمی؟ غوث پاک نے کہا شہاب الدین عراق میں تیرے بعد قیامت تک تجھ جیسا ولی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ شہاب الدین سہروردی. اب سنیے, غوثیت مآب خود فرما رہے ہیں کہ جب جبریل کا ساتھ چھوٹ گیا, حضور تشریف لے گئے عرش پر, تو اس وقت اللہ نے میری روح کو وہاں پہ حاضر کیا. غوث پاک فرماتے میری روح کو حاضر کیا اور میں نے اپنا کندھا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش کیا. اس کو تحفۃ القادریہ میں بھی لکھا گیا ہے. غوث پاک کہتے میں نے اپنا کندھا پیش کیا اور میرے کندھے پہ قدم رکھ کر مصطفیٰ جان رحمت قاب قوسین کی جلووں میں تشریف لے گئے. اسی لیے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کہتے ہیں کہ جب غوث پاک کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ کا نقش قدم غوث پاک کی پشت پر موجود تھا. گویا یوں کہہ لے کہ یہ بھی چھٹی مناسبت ہے کہ رسول اللہ جب دنیا میں تشریف لائے تو مہر نبوت کے ساتھ تشریف لائے, اور جب غوث پاک دنیا میں تشریف لائے تو مہر ولایت کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے. وہ مہر ولایت یہ تھی کہ رسول اللہ کے قدم کا نقش, قدم ناس مصطفیٰ جان رحمت کے قدم کا نقش غوث پاک کی پشت پر موجود تھا. حضرت مختوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی. غوث پاک کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی, اور جب آپ بول و براز کرتے تھے, جب آپ رفع حاجت کرتے تھے تو زمین اس کو نگل لیتی تھی. آپ کے بول و براز کو, فضلات کو کسی نے دیکھا نہیں, زمین اس کو نگل لیتی تھی. اور آپ کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی. سیدنا سید عبد الجبار الگیلانی جو آپ کے شہزادے ہیں, جن کا مزار بغداد شریف میں, انہوں نے پوچھا بابا ہم یہ دیکھتے ہیں حدیث کی کتابوں میں کہ یہ تو رسول اللہ کی شان ہے, جسم پہ مکھی کا نہ بیٹھنا, مشک کی خوشبو کا آنا, فضلات کا زمین کا نگل جانا, یہ تو رسول اللہ کی شان میں ہم نے پڑھا ہے, لیکن یہ ہم آپ میں دیکھ رہے ہیں, اور یقیناً آپ نبی تو نہیں, یقیناً نبی نہیں. غوث پاک نے کہا بالکل میں نبی نہیں ہوں, نبی کا غلام ہوں, نبوت ختم ہے. لیکن کیا فرماتے ہیں غوث پاک, سنو, فرماتے بیٹا یہ جو تم دیکھتے ہو نا, مکھی نہیں بیٹھتی, مشک کی خوشبو آتی ہے اور فضلات کو زمین نگل جاتی ہے, اس کی وجہ کیا ہے تمہیں پتہ ہے؟ عبد القادر جب تھا یہ نسبت ہے. فرماتے عبد القادر جب تھا, اب عبد القادر نہیں ہے, تم جو دیکھ رہے وہ جلوہ محمدی دیکھ رہے ہو. رسول اللہ کا جلوہ تم دیکھ رہے ہو. عبد القادر کبھی تھا, اب عبد القادر نہیں ہے, وہ تو فنا ہو گیا اپنے نانا کی ذات. بلکہ بعض سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ سرکار غوث پاک سے جب بعض لوگ کبھی مصافحہ کرتے اور ہاتھ پکڑتے تو کبھی کبھی آپ کا ہاتھ ہی ہاتھ میں نہیں آتا. جسم میں اتنی لطافت پیدا ہو گئی تھی کہ سرکار غوثیت مآب کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھ سے کبھی کبھی اوجھل ہو جاتا تھا. یہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. فرماتے کہ عبد القادر کبھی تھا, اب عبد القادر نہیں ہے, جو دیکھتے ہو تم جلوہ محمدی دیکھ رہے ہو. پھر حضرت سید عبد الجبار گیلانی نے کہا لیکن بابا یہ بھی تو ہے بابا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ بادل سایہ کرتا تھا, اور وہ ہم آپ کے سر پہ بادل کا سایہ نہیں دیکھتے. تو غوث پاک فرماتے عبد الجبار میں نے بادل کو منع کر رکھا ہے, اس لیے کہ کئی لوگوں کو مغالطہ نہ ہو جائے, مشابہت نہ ہو جائے, اس لیے میں نے بادل کو منع کر رکھا. اگر میں منع نہ کرتا تو لوگ بادل کا سایہ کرنا بھی دیکھ لیتے. یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان. دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی, امید ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا.
آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔